ایک لیڈنگ پالیٹیشین ہیں، آپ سابق گورنر سندھ ہیں، مسلم لیگ کے مرکزی رہنما ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ حکمران اور ان کے ہینڈلر، انہوں نے لفظ یوز کیا امپورٹڈ گورنمنٹ اور ہینڈلرز، مایوس کن انداز میں اب -1 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا واقعی ملک میں -1 ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تو آپ کو میرے سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، ہمیشہ -1 کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ -1 پالیٹکس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف کو 3 دفعہ حکومت سے بھی نکالا، ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، پھر اس کے بعد یہ بھی کر دیا کہ جی قانونی طور پر کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے۔ ان سب چیزوں کے جیلوں میں ڈالا، کیسز بنائے، ریفرنسز فائل کیے، ٹرائل میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ جی وزیر اعظم پاکستان میں کون ہوگا، اور حکومت کا جو ظاہر ہے میاں نواز شریف ہی کے نام سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ ملتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو وہ اس سے بڑی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ سو میرا نہیں خیال ہے کہ -1 سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس سے کوئی پاکستان کے لیے آگے جا کے کوئی بہتری آنے کی ہے۔ تو وہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف کیسز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کیس ہو رہا ہے اور ہر قسم کی چیز ان کے اوپر لگائی جا رہی ہے، تو اس میں ہر کیس میں اگر دیکھیں تو وہ خود قصوروار ہیں۔ مطلب ہم تو نہیں ان کو کہتے کہ جلسوں میں جا کے وہ کیا بات کرے، اور کورٹ اگر سو موٹو لیتا ہے ان کو نااہلی کے حوالے سے، تو اس سے حکومت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے بالکل اسٹریٹ بڑی آنےسٹ بات کر دی کہ کوئی مائنس نہیں ہوا کرتا پالیٹکس میں۔ پھر عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ مایوس کن انداز میں مجھے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ امپورٹڈ حکومت -1 کی طرف بڑھ رہی ہے؟ امپورٹڈ حکومت میں نے آپ کو اگزامپل دی نا کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ مصدومیت کا وہ اپنا وہ لے کے نیریٹو لے کے عوام میں جائیں اور کہ جی مجھے نکالا جا رہا ہے زبردستی، جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ جی یہ کیا گیا کانسپریسی کی گئی ہے ان کی حکومت کے خلاف، تو وہ بھی ایک بیانیہ بنانے کی حد تک ہی تھا نا، اس میں کوئی حقیقت تو تھی نہیں۔ اسی طرح سے وہ اب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ اتنے پاپولر ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے ان کے جو حریف ہیں یعنی کہ پی ٹی ایم کی جماعتیں، اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے حوالے سے میں بات کروں گا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان سے سیاسی طور پر ڈرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو مائنس کر کے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ میں تو آپ کو بالکل اوپنلی اور پبلک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور سیاست دان کو سیاست کرنے دینی چاہیے، لیکن اگر اس کے جو لیگل مسائل ہیں اس میں تو ہم بیچ میں نہیں آ سکتے نا۔ الیکشن کمیشن نے اگر فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ تو ہمارا تو نہیں تھا۔ گل صاحب نے جو انٹرویو دیا جس کے دفاع میں پھر عمران خان نے وہ سب باتیں کی، تو وہ تو سب ہماری تو اصطلاح نہیں تھی کہ جی ہم نے کہا گل کو، شہباز گل کو کہ آپ فوج کے خلاف ایسی باتیں کریں، میوٹنی کی کرنے کی باتیں کریں۔ تو سیاست اگر وہ سمجھتے کہ -1 نہیں ہونا تو پھر سیاست کریں اور کھل کے سیاست کریں، جو بھی ہے اپنے حریف پر وار کرنے وہ کریں اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا یہاں ویسے 60 رکنی کابینہ ہے ماشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے، اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی 60 رکنی کابینہ بنی تھی، لیکن ڈیفینڈ آپ جیسے لوگوں کو آ کے کرنا پڑتا ہے۔ کیا مسلم لیگ نون حامی ہے کہ عمران خان پر جو فرد جرم عائد ہونی ہے وہ فرد جرم عائد ہو جائے اور پھر ان کی کنوکشن ہو جائے؟ دیکھیں مسلم لیگ نواز کا بڑا سمپل سا ہے، ہمارے 3 لوگوں کے ساتھ ان کو نااہل کیا گیا تھا، نہال ہاشمی کو نااہل کیا گیا تھا اور ساتھ میں جیل بھی بھیجا گیا تھا، جلال چودھری کو نااہل کیا گیا تھا اور دانیال چودھری کو نااہل کیا گیا تھا، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ کے ناظرین کے لیے، حنیف عباسی کو 22 جولائی 2018 2 دن پہلے الیکشن سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ظاہر ہے الیکشن لڑنے سے روک لیا گیا۔ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی قانون تو نہیں بدل سکتا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ثاقب نثار وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ قانون کی انٹرپریٹیشن جو کریں، وہ جب عمران خان کی باری آئے تو وہ قانون کی انٹرپریٹیشن کچھ ڈفرنٹ ہو۔ تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔
ہمارے لوگوں نے اتنی برداشت کی ہے، صورتیں برداشت کی ہیں، نااہلی ایک پولیٹیشین کے لیے. ابھی میں عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، Exactly. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ایک شخص کو دانیال عزیز کو آپ نے نااہل کر دیا 5 سال کے لیے، اور اسی طرح سے طلال چودھری کو، اسی طرح سے نہال ہاشمی کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نہال ہاشمی کو جب سزا سنائی تھی تو سپریم کورٹ سے وہ پولیس والے ان کا ہاتھ پکڑ کے، بازو پکڑ کے کہ وہ بھاگ نہ جائیں. مطلب یہ ایک سینئر پولیٹیشین کے لیے اور ایک سینیٹر کے لیے جو سینیٹر رہ چکے تھے ان کے لیے اتنا آپ نے ایک طرف وہ کیا. تو اب ہم وہی بار بار یہی یاد دلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی انصاف ہونا چاہیے. یہ جو آپ یاد دلاتے ہیں، یہ جو آپ یاد دلاتے ہیں، کل سے آپ نے درست کہا، کل سے یاد دلایا جا رہا ہے. تو اگر ماضی میں کچھ غلط ہوا ہے، اور بہت ماضی میں تو بہت ہوا، ایبڈو سے لے کر پھر یہاں پھانسیاں ہوئیں، یہاں پر سریعام لیاقت باغ کے باہر گولی بھی ماری گئی، اس کے بعد نیبو میں کتنے لوگوں کو باہر کیا گیا. اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے اب بھی غلط ہونا چاہیے، اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. بالکل ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون کا غلط استعمال کر کے سزائیں دی گئی تھی، نااہل کیا گیا تھا، تو کم سے کم ایک ایکنالجمنٹ تو ہونی چاہیے کہ جی یہ غلط ہوا تھا، اور اس وجہ سے یہ عمران خان کو تو ہم صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، جو ان کو ہم کوئی سزا نہیں دے رہے، لیکن یہ ایکنالج کرتے ہیں ہمارے کورٹس کہ جی یہ ان تینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، اور وہ نااہل نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو.